This program is brought to you by Keystone Contracting. نحمده ونصلي على ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مقدس و بابرکت مہینے کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کروں گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام، رمضان المبارک کو جو بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بابرکت مہینے کے نام کے ساتھ ذکر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. رمضان المبارک کا جو نام ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے. باقی اس کے علاوہ کسی مہینے کا ذکر ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نہیں ملتا ہے. برادران اسلام، رمضان المبارک کا مقدس و بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے. آپ کا اہتمام کرنے کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کی تیاری کا آغاز آپ 1 مہینہ پہلے نہیں بلکہ 2 مہینے پہلے آپ کر دیا کرتے تھے. یعنی رجب کے مہینے سے آپ رمضان المبارک کی بابرکت مہینے کی تیاری کا آغاز کر دیا کرتے تھے. اور برادران اسلام، یہی نہیں بلکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بھی آپ تربیت کیا کرتے تھے اور ان کو بھی تیار کیا کرتے تھے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مقدس مہینہ آنے والا ہے کہ کوئی شخص بھی جو ہے اس کی فیوز و برکات سے محروم نہ رہ سکے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آغاز سے قبل ہی آپ باقاعدہ طور پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے آخری جمعے یا آخری دن ایک خطبہ دیا کرتے تھے. وہ خطبہ دراصل رمضان المبارک کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے متعلق لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ بابرکت مہینہ کیسا بابرکت مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر عظمت والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے. پھر فرمایا، یہ وہ مہینہ ہے برکت والا کہ جس میں ایک رات اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا گیا ہے. فرمایا، رمضان المبارک کے روزے جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض قرار دیے ہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے نفل عبادات کے ذریعے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نفل کا ثواب نہیں عطا کرتا بلکہ اس بابرکت مہینے میں اسے نفل کی جگہ فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ فرض کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرے تو اسے یہ انعام دیا جاتا ہے اس بابرکت مہینے کے اندر کہ اسے اس کے ایک فرض کے بدلے 70 فرضوں کے برابر اسے اجر دیا جاتا ہے. بھی برادران اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا سلوک کرو. اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے. فرمایا، لوگوں، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا جو اجر ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرماتا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے آزادی حاصل کر لے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی مغفرت فرما دے، تو فرمایا اگر کسی نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت بھی فرماتا ہے اور اسے جہنم کی آگ سے آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے.
برادرین اسلام، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی میں یہ طاقت نہ ہو کہ وہ پیٹ بھر کر کسی کو کھانا کھلا سکے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ تو اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ برادرین اسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھلا سکا تو اگر صرف ایک کھجور کے ذریعے سے کسی کو روزہ افطار کروا دے گا، یا دودھ کے ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے گا، یا پانی کی ایک گھونٹ سے روزہ افطار کروا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اجر اسے بھی عطا فرمائے گا اور روزے دار کے اجر میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت والا قرار دیا ہے، اور پھر فرمایا اس کا جو بیچ کا عشرہ ہے وہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس کا جو آخری عشرہ ہے یعنی آخری جو 10 دن ہیں، فرمایا وہ جہنم کی آگ سے آزادی کے دن قرار دیے گئے ہیں۔ اور برادرین اسلام، اس مہینے کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کو بھی بڑا خیال فرمایا، مالدار لوگوں کی یہ تلقین فرمائی کہ تمہارے ماتحت جو لوگ ہیں، تمہارے ماتحت جو کام کرنے والے ہیں، ان کے کام میں تخفیف کی جائے، ان کے کام میں کمی کی جائے، ان کو عبادات کے لیے موقع فراہم کیا جائے۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار بھی ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے آتا، بالخصوص اس بابرکت مہینے میں، تو آپ اس کو دیا کرتے تھے، اس سے منع نہیں کیا کرتے تھے، ہر مانگنے والے کو آپ عطا کیا کرتے تھے۔ برادرین اسلام، اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان جنت کے دروازوں کو بند نہیں کیا جاتا پورا مہینہ، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پورے مہینے جہنم کے دروازوں کو کھولا نہیں جاتا، شیاطین کو برادرین اسلام بند کر دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آسمان سے یہ ندا آ رہی ہوتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، ہے کوئی ایسا سوال کرنے والا، اپنی پریشانیوں کو دور کروانے والا، اپنی مصیبت کو دور کروانے والا کہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیا جائے، اس کی مصیبت کو دور کر دیا جائے۔ برادرین اسلام، ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان المبارک کے چاند دیکھتی سار ہر روز اللہ تبارک و تعالی جہنم سے لوگوں کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ پورا مہینہ جاری و ساری رہتا ہے، اور یہاں تک کہ جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے پورے مہینے جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرمائی، جن کی مغفرت فرمائی تھی، اتنی ہی تعداد میں پروردگار عالم اس رمضان المبارک کے اختتام پر شوال کے چاند دیکھتی سار پروردگار عالم لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو جو کچھ بھی بیان کیا گیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔